urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابو العلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب دہم، حصہ 1۔ سن 6 بعد بعثت سے 10 بعد بعثت تک ہجرت حبشہ کے بعد مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت کم لوگ باقی رہ گئے تھے، جن میں چند خواتین بھی تھیں۔ دشمنان اسلام پر اس وقت ایک تو ہجرت کی جھنجھلاہٹ طاری تھی، اور اس پر مزید غصے کا اضافہ اس بات سے ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کو حبش میں اچھی پناہ گاہ مل گئی تھی، اور مشرکین کا وفد وہاں سے ناکام و نامراد واپس آیا تھا۔ اس حالت میں وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دسترازیاں کرنے سے بھی نہ چوکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قریش کی دست درازیاں۔ بخاری میں حضرت عروہ بن زبیر کی روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے پوچھا، آپ نے مشرکین کا سب سے زیادہ سخت برتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے صحن میں، اور ایک روایت میں ہے کہ حجر کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یکایک عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا اور اس نے آپ کی گردن پر کپڑا ڈال کر اسے بل دینا شروع کر دیا تاکہ گلا گھونٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مار ڈالے، مگر عین وقت پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے اور انہوں نے دھکا دے کر اسے ہٹا دیا۔ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس ظالم سے کشمکش کر رہے تھے، اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، کیا تم ایک شخص کو صرف اس قصور میں مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں یہی واقعہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے حوالے سے روایت کیا ہے، لیکن نسائی اور ابن ابی حاتم نے اسے حضرت عبداللہ کے بجائے ان کے والد حضرت عمرو بن عاص سے کچھ لفظی اختلاف کے ساتھ نقل کیا ہے، اور اس میں عقبہ بن ابی معیط کے بجائے یہ ذکر ہے کہ قریش کے لوگوں نے یہ حرکت کی تھی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے حضور کو بچاتے جاتے تھے اور یہ الفاظ کہتے جاتے تھے۔ امام بخاری نے یہ قصہ کئی جگہ اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ کسی جگہ روایت حضرت عمرو بن العاص سے ہے اور کسی جگہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے۔ صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل روایت حضرت عمرو بن عاص کی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمرو نے غالباً اپنے والد سے سنی ہوئی روایت بیان کی ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمرو نے سن 65 ہجری میں وفات پائی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 72 سال تھی۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو وہ اس واقعے کے عینی شاہد نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ ان کی پیدائش ہجرت سے 7 سال پہلے یعنی 6 بعد بعثت ہوئی تھی۔ ایک جگہ حضرت عمرو بن العاص کی روایت یہ ہے کہ میں نے کبھی قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کرتے نہیں دیکھا، سوائے ایک مرتبہ کے۔ وہ لوگ کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں انہوں نے ایک دوسرے کو آپ کے خلاف بھڑکایا۔ آخر عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اس نے اپنی چادر آپ کے گلے میں ڈال کر کھینچنا شروع کی، یہاں تک کہ آپ گھٹنوں کے بل ٹک گئے اور لوگوں میں شور مچ گیا۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کا بازو پیچھے سے تھام لیا اور کہنے لگے، کیا تم ایک شخص کو صرف اس قصور میں مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ پھر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہٹ گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے ان لوگوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہاری طرف ذبح کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو جہل بولا، اے محمد، تم کبھی نادان نہ تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم انہی میں سے ہو۔
ابوالعلیہ، ابن حبان، طبرانی اور بہقی نے بھی یہ قصہ حضرت عمرو بن العاص کی روایت سے نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی اور سر کے بال نوچ ڈالے اور اکثر بال اکھڑ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کے لیے اٹھے اور وہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس قصور میں مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، چھوڑ دو انہیں اے ابو بکر، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان کی طرف ذبح کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ یہ سن کر ساری بھیڑ آپ کے پاس سے چھٹ گئی۔ ابن ہشام، ابن جریر طبری اور بہقی نے ابن اسحاق کی سند سے یہ واقعہ لکھا ہے کہ عروہ بن زبیر نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے پوچھا، قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت کا جو اظہار کرتے تھے اس میں سے شدید ترین واقعہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، میں ایک روز قریش کی مجلس میں گیا اور ان کے سردار حجر میں جمع تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اس شخص کے معاملے میں ہم نے جتنا صبر کیا ہے اتنا صبر کرتے ہوئے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس نے ہماری عقلوں کو حماقت ٹھہرایا، ہمارے باپ دادا کی برائی کی، ہمارے دین کی عیب جوئی کی اور ہماری جماعت میں تفرقہ ڈال دیا۔ حقیقت میں ہم نے بہت بڑی بات پر صبر کیا ہے۔ اس اثنا میں وہ یہ باتیں کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمودار ہوئے۔ چلتے ہوئے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر کعبے کا طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے آپ پر ایک چبھتا ہوا فقرہ کسا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اس کا ناگوار اثر محسوس کیا۔ پھر دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے، انہوں نے پھر آوازہ چست کیا اور میں نے محسوس کیا کہ آپ کو وہ ناگوار گزرا ہے۔ تیسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے اور انہوں نے یہی حرکت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، قریش کے لوگوں، سنتے ہو؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ذبح لے کر آیا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر سارے لوگ سن ہو کر رہ گئے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ پھر ان میں سے جو سب سے زیادہ بڑھ بڑھ کر بول رہا تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسی باتیں کرنی شروع کر دیں جو وہ اپنے نزدیک بہتر سے بہتر پاتا تھا، یہاں تک کہ اس نے کہا، اے ابو القاسم، اچھی طرح گزر جاؤ، خدا کی قسم تم تو کبھی نادان نہ تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے پلٹ گئے۔ دوسرے روز پھر یہ لوگ حجر میں جمع ہوئے اور میں ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے آپس میں کہا، کچھ یاد ہے کہ یہ شخص تمہارے معاملے میں کہاں تک بڑھ گیا ہے، حتیٰ کہ اس نے وہ بات تک کھل کر کہہ دی جو کل کہی تھی اور پھر تم نے اسے چھوڑ دیا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے آتے نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آتے ہی سب یکبارگی آپ پر جھپٹے اور آپ کو گھیر کر کہنے لگے، تم ہی ہو جو یہ اور یہ کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں ہی ہوں جو یہ کہتا ہوں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کو گریبان کے پاس سے پکڑ کر مٹھی میں لے لیا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کے لیے اٹھے۔ وہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس قصور میں مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس کے بعد لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ہے شدید ترین معاملہ جو میں نے قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرتے دیکھا ہے۔ مسند احمد میں بھی یہ قصہ اسی طرح درج ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ اسی زمانے میں ایک روز ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا
جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا۔ مورخین کے درمیان ان کے مسلمان ہونے کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ ابن حجر نے اصابہ میں سن 2 بعد بعثت تاریخ لکھی ہے۔ ابن عبد البر نے پہلے 2 لکھنے کے بعد پھر لکھا ہے کہ کہا گیا ہے کہ وہ سن 6 بعد بعثت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دارالارقم میں داخل ہونے کے بعد مسلمان ہوئے، مگر ابن سعد، ابن الجوزی اور العتقی نے اس کا زمانہ قطعیت کے ساتھ سن 6 بعد بعثت ہی بتایا ہے۔ ابن القیم نے بھی زاد المعاد میں اس کا ذکر ہجرت حبشہ ثانیہ کے بعد کیا ہے، اور یہی ابن اسیر کی تاریخ الکامل میں ہے۔ علاوہ بری جو واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا موجب بنا، وہ بھی بجائے خود یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ سن 2 بعد بعثت میں پیش نہیں آ سکتا تھا، بلکہ قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کشمکش بہت زیادہ بڑھ جانے کے بعد ہی اس کا پیش آنا ممکن تھا۔ سن 2 میں ابو جہل کی کیا مجال تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینا تو درکنار آپ سے آنکھ بھی ملا سکتا۔ قصہ یہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقول ابن اسحاق صفا کے پاس سے اور بعض دوسرے اقوال کے مطابق حجون کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے تحاشا گالیاں دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی شان میں بہت برے الفاظ استعمال کیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی خبر ابن اسحاق کے بیان کے مطابق عبداللہ بن جدعان بنی تیم کے ایک رئیس کی آزاد کردہ لونڈی نے، اور بقول بعض حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بروایت ابن ابی حاتم 2 عورتوں نے حضرت حمزہ کو پہنچا دی۔ وہ قریش کے نہایت بہادر، طاقتور اور خوددار آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی تھے، دو شریک بھائی بھی، اور ان کی والدہ بی بی آمنہ کی چچازاد بہن بھی تھیں۔ عمر بھی ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-4 سال ہی زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو بے حد محبت تھی۔ شکار کے شوقین تھے۔ تیر کمان لیے ہوئے واپس آ رہے تھے کہ یہ قصہ سنا۔ غصے میں بھرے ہوئے حرم میں پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا تھا، اور جاتے ہی کمان اس کے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور پھر کہا تو ان کو گالیاں دیتا ہے، میں بھی انہی کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں، تجھ میں ہمت ہے تو وہی گالیاں ذرا مجھے دے کر دیکھ۔ اس پر بنی مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی حمایت کے لیے اٹھے، مگر اس نے کہا ابو عمارہ کو چھوڑ دو، میں نے واقعی ان کے بھتیجے کو بری طرح گالیاں دی تھیں۔ طبرانی اور ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا دین بھی محمد کا دین ہے، مجھے اس سے روک لو اگر تم سچے ہو۔ یونس بن بکیر صاحب المغازی نے ابن اسحاق کی سند سے اس قصے کو مزید تفصیل یہ دی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمیت میں آ کر یہ کام کر تو گئے، مگر جب اپنے گھر پہنچے تو دل میں کہا تو قریش کا سردار ہے، دین سے پھرے ہوئے اس شخص کا پیرو بن گیا اور اپنے آبائی دین کو چھوڑ گیا۔ تیرے لیے موت اس کام سے بہتر ہے جو تو نے کیا ہے۔ پھر اللہ سے دعا کی، خدایا اگر یہ صحیح راستہ ہے تو اس کی تصدیق میرے دل میں ڈال دے، ورنہ میرے لیے اس سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا فرما دے۔ اس رات وہ وسوسہ شیطانی سے سخت بے چین رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا، بھتیجے میں ایک ایسے معاملے میں پڑ گیا ہوں جس سے نکلنے کی کوئی صورت مجھے نظر نہیں آتی، اور مجھ جیسے آدمی کا کسی ایسی چیز پر قائم رہنا جس کے متعلق میں نہیں جانتا کہ وہ راستی ہے یا گمراہی، ایک شدید بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر ان کو نصیحت کی، خدا کا خوف دلایا اور ایمان لانے پر بشارت دی، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے دل میں ایمان ڈال دیا، اور انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہیں۔ اس واقعے کو بہیقی نے بھی بحوالہ یونس بن بکیر ابن اسحاق سے نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ اس کے بعد دوسری اور زیادہ زبردست چوٹ قریش کو یہ لگی کہ ایک روز یکایک انہیں معلوم ہوا کہ عمر بن خطاب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔
وہ قریش کی مخالفت اسلام کے ستونوں میں سے ایک اہم ستون تھے۔ ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم کرنے میں پیش تھے۔ قریش میں ان کو بڑی اہم حیثیت حاصل تھی۔ انصاب عرب کے علم میں ان کی شہرت تھی۔ قریش کی طرف سے سفارت کے منصب پر بھی وہ بھیجے جاتے تھے۔ قبائل کے درمیان منافرت اور مفاخرت کی نوبت آتی تو ان کو حکم بنایا جاتا اور ان کا فیصلہ قبول کیا جاتا۔ قریش سے کوئی مفاخرت کرتا تو انہی کو جواب دینے کے لیے بھیجا جاتا۔ بہادر تھے، طاقتور تھے، شہ سوار تھے، زبان آور تھے اور ان کی قوت بیان کا لوہا مانا جاتا تھا۔ قریش کو یہ تصور بھی نہ تھا کہ ان جیسا آدمی بھی ایک روز ان کے مقابلے میں اسلام کی علم برداری کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا۔ لیکن ایک تدریجی عمل ان کے اندر ایسا ہو رہا تھا جو بالآخر انہیں اسلام کی طرف کھینچ لے گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اولین تاثر، ان کا پہلا تاثر وہ تھا جسے مسند احمد اور طبرانی میں خود ان کی روایت سے نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا، مگر آپ مجھ سے پہلے حرم میں داخل ہو چکے تھے۔ میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں سورۃ الحاقہ پڑھ رہے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا۔ قرآن کی شان کلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ میرے دل میں یکایک یہ خیال آیا کہ یہ شخص ضرور شاعر ہے، جیسا کہ قریش کہتے ہیں۔ فوراً ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے۔ آیات 40 اور 41۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ شاعر نہیں تو پھر کاہن ہے۔ اسی وقت زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہوئے، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ آیات 42 اور 43۔ یہ سن کر اسلام میرے دل میں گہرا اتر گیا۔ اس واقعے کو ابن سنجر نے بھی اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہجرت حبشہ کا اثر، ان کا دوسرا تاثر وہ تھا جسے ابن اسحاق کے حوالے سے ابن ہشام نے سیرت میں، طبری نے تاریخ میں اور ابن اسیر نے اسد الغابہ میں حضرت لیلہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی حسمہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قریبی رشتہ دار تھیں اور اپنے شوہر حضرت عامر بن ربیعۃ الغنری کے ساتھ حبش کی طرف ہجرت کر گئی تھیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں ہجرت کے لیے اپنا سامان باندھ رہی تھی اور میرے شوہر عامر بن ربیعہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اتنے میں عمر آئے، جبکہ وہ اپنے شرک پر قائم تھے اور ہم ان کے ہاتھوں بہت تکلیفیں اٹھا چکے تھے، مگر اس وقت وہ کھڑے ہو کر میری مشغولیت دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے، عبداللہ کی ماں، کیا بس اب روانگی ہے؟ میں نے کہا، ہاں، جب تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا اور ہم پر ظلم کیا تو اب ہم خدا کی زمین میں کہیں نکل جائیں گے جہاں خدا ہمارے لیے اس مصیبت سے بچنے کی کوئی راہ نکال دے۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ اس وقت میں نے ان پر وہ رقت دیکھی جو کبھی نہ دیکھی تھی۔ ہمارے وطن چھوڑنے پر وہ غمگین ہو کر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد جب عامر ہمارا مطلوبہ سامان لے کر واپس آئے تو میں نے کہا، عبداللہ کے ابا، کاش تم اس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ہمارے حال پر ان کی رقت اور رنج کو دیکھتے، ابھی وہ یہاں سے ہو کر گئے ہیں۔ عامر نے کہا، کیا تمہیں اس کے مسلمان ہونے کی امید ہو گئی ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، جس شخص کو تم نے ابھی دیکھا ہے وہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوگا جب تک خطاب کا گدھا مسلمان نہ ہو جائے۔